اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ اچھا، ہمارا جو عنوان ہے ابھی وہ ہے وضو۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ ہمارے پاس جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو دو تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ایڈوانس یوزرز کہ جن کی زندگی وضو کرتے ہوئے گزر گئی اور جو نفقت سیکھے ہوئے ہیں کئی جگہوں پر سے کھاتے رہیں، تو ایسوں کے لیے کلاس ہمارے لیے جو ہے وہ سمجھانا یا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ضرورت نہیں ان کو، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ کلاسز ہم ان لوگوں کو مد نظر رکھ کر لے رہے ہیں، یا سلائڈ جو رکھی ہیں آپ کے سامنے، کہ جنہیں یا تو وضو نہیں آتا، اور یا وہ لوگ ہیں جنہیں نہیں پتہ کہ انہیں وضو نہیں آتا۔ اچھا، جن کو نہیں پتہ وضو نہیں آتا ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آتا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کلاس نہیں لی ہوتی، کچھ اماں سے سیکھ لیا، کچھ ابو نے سکھا دیا۔ اگر انہوں نے سوال بھی پوچھا تو وہ سوال پوچھا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ہمیں نہیں آتا، وہ سوال انہوں نے کبھی نہیں پوچھا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ہمیں آتا ہے۔ تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو بہرحال میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بگنرز یا جو ابتدائی طالب علم ہوتے ہیں ان کے لیے یہ وضو کی کلاسز ہیں، لیکن بہرحال سینئرز بھی اس کو دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کسی نہ کسی مقام پر ان کے لیے بھی کوئی فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے وضو کی امپورٹنس پر ہم بات کرتے ہیں تو ایک سمپل سی میرے پاس یہ سلائیڈ ہے، پیغمبر اکرم کے صحابی کا غلط وضو اور سرکار امامین حسنین کا بچپن۔ واقعہ آپ کا بار بار کا سنا ہوا ہے، لہٰذا ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ ہمیں سنا ہے کہ دونوں حسنین کریمین جو ہے وہ تشریف لے گئے تو مسجد میں تو دیکھا کہ نانا کے ایک بوڑھے صاحب ہیں جو وضو صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ اب ان دونوں نے چاہا کہ ان کی اصلاح کر دی جائے، ان کو بتایا جائے۔ تو جو مناسب طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ کہا کہ بزرگوں ذرا دیکھیے کہ ہم وضو کر رہے ہیں تو آپ ہمارے وضو کے بارے میں بتائیں۔ اب اتنا طے ہے جو ہم تاریخ سے سمجھیں کہ بچوں کے وضو کرنے کا طریقہ مختلف تھا، ان بزرگ کے وضو کرنے کا طریقہ مختلف تھا۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ نہیں، کوئی بچہ اگر میرے پاس آئے مجھ سے کہے قبلہ ذرا میں وضو کر رہا ہوں دیکھیے، اور اس کا طریقہ میرے طریقے سے مختلف ہے، تو کیا ہوگا؟ میں اس کی اصلاح کروں گا نا، یہ تو ممکن نہیں ہے میں اپنی اصلاح کروں۔ میں کہوں گا بیٹا ایسے نہیں کرتے، یہ تم کیسے کر رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے، ایسے وضو ہوتا ہے، رائٹ؟ بس سمجھانا یہ ہے کہ عام انسان میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے، لیکن جب امامت اور صحابیت آمنے سامنے آ جائے اور احترام امامت کا اندازہ ہو تو پھر صحابی امامت کی اصلاح نہیں کرتا، امامت سے اصلاح لیتا ہے۔ اور اس بزرگ نے دیکھ لیا اور سمجھ بھی گئے کہ بھائی یہ جو بہیں چاہے بچپنے میں ہیں امامت کی منزل پر ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ غلط نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس بزرگ نے بغیر کسی کہتے ہیں نا کہ تکلفات کے کہا کہ بچوں مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جو ہے وہ میرا وضو جو میں کر رہا تھا وہ ایسا نہیں تھا، ویسا تھا۔ اوکے، یہ واقعہ تو مکمل ہو گیا۔ اس سے جو نتیجہ لینا ہے، میں نے نتیجہ لیا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کئی مقامات پر ایسا ہوا ہوگا کہ ان دونوں بزرگواروں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی صحابی نماز غلط پڑھ رہا ہے یا کوئی اور عمل، وہاں جا کر کبھی اس طرح پرومپٹ ایٹ دا اسپاٹ فوراً ارجنٹ ایمرجنسی میں اصلاح نہیں کی، وضو میں کی۔ کیا راز ہے؟ ایگزیکٹلی
نماز ایسی عبادت ہے، دوسری عبادتیں وہ عبادات ہیں کہ جہاں اگر آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں تو کئی سارے مقامات پر، میں نہیں کہہ رہا 100% نہیں، کئی سارے مقامات پر اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ نے کہا یار ہم نے تو ایسی نماز کبھی پڑھی نہیں، تو جواب آپ کو ملے گا کہ چلو کوئی بات نہیں، آج سے صحیح کر لو جو پچھلے نمازوں سے، آج سے صحیح کر لو پچھلے وہ عبادتیں سے۔ وضو ایسی عبادت ہے جو اتنی جس میں دین اتنا حساس ہے کہ تمہاری 100% نماز غلط مان لی جائے گی اس لیے کہ وضو تمہارا غلط تھا۔ تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جن اماموں نے، جن ائمہ نے اپنے بچپن میں اپنے نانا کی مسجد میں نانا کے صحابی کا غلط وضو برداشت نہیں کیا، وہ اپنے فرش ادا پر آنے والے کے غلط وضو کیسے برداشت کریں گے؟ لہٰذا جو مولا حسین کے ماننے والے ہیں، جو فرش ادا پر آنے والے ہیں، ان کو اس بارے میں بطور خاص میں جملہ لکھا بھی، جو بچپن میں نانا کے بوڑھے صحابی کو غلط وضو کرتا ہوا نہ دیکھ سکے، وہ اپنے جوان حسینی کا غلط وضو جو ہے وہ کیسے برداشت کریں گے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو امپورٹنس آف وضو پر ایک جملہ، ایک نقطہ جو ہے وہ ہم نے عرض کیا۔ اب آتے ہیں عناوین۔ 6 عناوین ہیں جن پر بات ہوتی ہے، ہم سب کو شاید بات نہ بھی کریں، لیکن واجبات وضو، اس کے بعد مستحبات وضو، اس کے بعد شرائط وضو، احکام وضو، موجبات وضو، اور وضو کی مبطلات یا مبطلات وضو۔ تو فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وضو ایسا نہیں ہے کہ بس دیکھیں، ایک تو وہ وضو ہے جو آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، بیٹا ادھر آؤ، نلکے کے پاس کھڑے رہو، نلکا کھولو، یہ پانی لو، ایسا ویسا، اور ودن 5 منٹس یہ وضو مکمل ہو جاتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پریکٹیکل وضو تو اتنا ہی ہے، جو عملی وضو ہے آف کورس وہ اتنا ہی ہے، بلکہ 5 منٹ تو میں نے بہت زیادہ کہے۔ اگر انسان کم ترین وقت میں وضو کرنا چاہے تو بعض اوقات 30 سیکنڈ کے اندر، 40 سیکنڈ کے اندر بھی وضو کی عبادت سے فارغ ہو سکتا ہے، اس عبادت کو مکمل کر سکتا۔ لیکن ہم جب عبادت کو سیکھنے جاتے ہیں تو جو اس کا سیکھنے کا عمل ہے، اگر کتابی انداز سے اور حوالے سے دیکھا جائے تو کافی ساری تفصیلات ہیں۔ ہم اس کو بہت مختصر ایک آج اور ایک اگلے ہفتے، بس 2 کلاسز کے اندر ہم کوشش کریں گے اس کو مکمل کریں۔ تو اگین اس کے اندر ایڈوانس لیول کے مسائل نسبتاً کم ہوں گے، زیادہ تر جو ہے بگنر اور انٹرمیڈیٹ لیول کے مسائل ہوں گے، تاکہ سیکھیں، سنیں اور بات کو ختم کریں۔ تفصیلات کے اندر ہم بہت زیادہ نہیں جائیں گے کچھ جگہوں پر، لیکن بہت زیادہ نہیں جائیں گے۔ تو سب سے پہلے وضو کے واجبات، کہ وضو میں واجب چیزیں کیا کیا ہیں۔ جب واجبات کو ہم سیکھ لیں گے تو پھر ہم سیکنڈ نمبر پر آداب اور مستحبات کو سیکھیں گے کہ بھئی یہ آداب اور مستحبات ہیں۔ پریکٹیکلی آپ جب وضو کرتے ہیں تو پہلے مستحبات کرتے ہیں، بعد میں واجبات کرتے ہیں، لیکن چونکہ اہمیت واجبات کی زیادہ ہے تو ہم چاہیں گے کہ پہلے واجبات سیکھ لیں، اس کے بعد اگلے مرحلے میں مستحبات سیکھیں۔ اس کے بعد وضو کی شرائط کسے کہتے ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ وضو کے کچھ احکام ہیں بطور خاص، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ موجبات وضو یعنی وہ کام جن کے لیے وضو ہوتا ہے۔ بھائی میں وضو نہ کروں، مثال کے طور پر ابھی میں کلاس میں فرض کر لیں وضو کر کے نہیں بیٹھا تو کیا فرق پڑتا؟ کس نے کہا ہے کہ بغیر وضو کی کلاس نہیں ہو سکتی؟ کس نے کہا کہ بغیر وضو کے دین نہیں سیکھا جا سکتا؟ تو ٹھیک ہے، نہیں کیا میں نے، بات سمجھ آ رہی؟ دسترخوان پر بیٹھیں تو کیوں دسترخوان پر انسان بغیر وضو کے بیٹھ سکتا ہے؟ کیوں مثال کے طور پر کلاس میں انسان بغیر وضو کے بیٹھ سکتا ہے؟ کیوں اپنی گاڑی اور سواری میں بغیر وضو کے بیٹھ سکتا ہے؟ لیکن نماز جو ہے بغیر وضو کے، تو نماز موجبات وضو میں سے، نماز و عبادت جو کہتی ہے بھائی اگر اس نماز کو ادا کرنا ہے تو پھر تمہیں وضو کرنا ہے۔ روزہ ایسی عبادت نہیں ہے، روزہ نہیں کہتا کہ دیکھو اگر روزہ رکھنا ہے تو وضو کرنا پڑے گا، لہٰذا میں سارا دن بھی بغیر وضو کے رہوں تو میرا روزہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر عبادت کے لیے بھی وضو ضروری نہیں ہے، کچھ ہی عبادات ہیں تو موجبات وضو اس پر ڈسکس کریں گے۔ خیر ہمارے 5واں عنوان ہوگا، اور 6واں عنوان مبطلات وضو، وہ چیزیں جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں، جو وضو کو وضو نہیں رہنے دیتی۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے بات یہاں تک؟ آگے بڑھتے ہیں۔
بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا چارٹ آپ کے سامنے ہے. اگر وائٹ بورڈ ہوتا تو میں زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا پاتا. اب اس وقت سارا کا سارا چارٹ نہ دیکھیں, صرف ایک لفظ دیکھیں, دیٹ از نجاست. اچھا, یہ جو سلائیڈز ہیں جس کو آپ میرے خیال میں لکھ رہے ہیں سب کے سب, میں یہ ذیشان صاحب کو بھیج دوں گا اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو فارورڈ کر دیں. تو آپ یہ سلائیڈز نہ لکھیں کم از کم. آپ کو کچھ اور لکھنا ہے تو آپ لکھیں, یہ آپ کو مل جائے گی. اچھا جی, نجاست ایکچولی جو ہے وہ ہمیں طہارت کو نہیں سمجھنا. غور کیجیے گا میری طرف. ایکچولی ہمیں طہارت کو نہیں سمجھنا, ہم نے نجاست کو سمجھنا. نجاست اگر سمجھ میں آ گئی تو طہارت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. اس کمرے میں آپ کو اس وقت کتنی چیزیں نجس نظر آ رہی ہیں؟ ہیلو, یہ پنکھا, یہ اے سی, یہ لائٹ, یہ بٹنز, یہ پتہ نہیں لکڑی, یہ مثلا ہینڈل, یہ فرش, کتنی چیزیں نجس ہیں؟ ہر چیز پاک ہے. تو میں اگر آپ سے کہوں کہ سر آپ پاک چیزوں کی لسٹ بنائیں تو کتنے دیر لگے گی؟ ممکن ہے گھنٹہ گزر جائے اور لسٹ مکمل نہ ہو. اور میں کہوں کہ آپ نجس چیزوں کی لسٹ بنائیں, آپ کہیں گے سر ایک بھی نہیں. فرض کر لیں مثال کے طور پر کسی کی جیب میں رومال رکھا ہوا ہے اور اس پر فرض کر لیں کسی بچے کا پیشاب لگا ہوا ہے, تو شاید آپ کہہ سکیں صاحب یہ ایک رومال ہے اس کمرے میں جو نجس ہے, مثال کے طور پر. غور کر رہے ہیں؟ ادروائز اس کمرے میں نجس چیز کوئی نہیں ہے. کائنات کے اندر کتنی چیزیں پاک ہیں؟ سب کروڑوں اربوں. تو اگر میں پاک چیزوں کو سمجھنے بیٹھوں گا تو ان کی ختم ہونے سے پہلے میری زندگی ختم ہو جائے گی. لہٰذا دین مجھے کہتا ہے بھائی یہ 10 نجاستیں ان کو سیکھ لو, اس کے بعد دنیا کی ہر چیز پاک ہے. تو اصل میں اسٹارٹ طہارتوں سے ہوتا ہے. سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی ان نجاستوں کو دیکھ لو, باقی دنیا کی ہر چیز پاک ہے. اب آپ کو سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے ٹیکنیکلی, ویسے ضرور پوچھے, سوال پوچھنا منع نہیں کبھی بھی. بٹ اف یو آر اے لرنڈ پرسن then you should think that you are not allowed to question. سر ایک بات بتائیں, یہ تار پاک ہے؟ سر اچھا ایک بات بتائیے, یہ ریموٹ پاک ہے؟ سر یہ بات بتائیے موبائل کا کور پاک ہے؟ بھائی جان یہ 10 چیزیں پڑھ لو, یہ نجس ہیں. اب تم خود بتاؤ جو تم سوال پوچھ رہے ہو 10 میں سے ہے ہاں, تب بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں, اسے کہ نجس ہے. اور اگر نہیں ہے تب بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ پاک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ کو وہ 10 چیزیں سمجھنی ہیں بس. خیر ہمارا ٹاپک وہ نہیں. ابھی نجاستیں 2 طرح کی ہیں. ایک ہے ظاہری نجاست, ایک ہے باطنی نجاست. ظاہری نجاست کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم کو نظر آتی نجاست ہے, پیشاب ہے, پخانہ ہے, یورین ہے, اسٹول ہے, ٹھیک ہے, نجاست ہے. شراب ہے, خون ہے, ابھی نجاستیں ہیں جو نظر آتی ہیں. ان ظاہری نجاستوں کو ہم کہتے ہیں خبث. کیا کہتے ہیں؟ خبث. خبث کو کون سی چیزیں دور کرتی ہیں؟ میرے مثال کے طور پر کپڑے پر ایک بچے نے پیشاب کر دیا, تو کیا خیال ہے وضو کروا دو اس کپڑے کو؟ اس کپڑے کو وضو نہیں پاک کرنے والا. کیا چیز پاک کرے گی؟ پانی پاک کرے گی. اس کو دھو لو. تو وہ چیزیں جو ان نجاستوں کو پاک کرتی ہیں دیٹ از کالڈ مطہرات. میں بہت فاسٹ جا رہا ہوں اس لیے کہ میرا ٹاپک نہیں, میں صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نجاستوں اور طہارتوں کا جو چیپٹر ہے, تو طہارت کی قبیلے میں ہم اس وقت کہاں جا رہے ہیں, کون سے محلے میں جا رہے ہیں, ورنہ پورا یہ ایک الگ عنوان ہے. خبث ایک الگ دنیا ہے, کیا کیا چیزیں نجس ہیں, اس کی شرائط, تفصیلات وغیرہ. مطہرات کیا ہے؟ تو ہم اس وقت نہ خبث پڑھیں گے نہ مطہرات پڑھیں گے, اس لیے کہ خبث کا تعلق ہے ظاہر نجاست سے اور مطہرات کا تعلق بھی ہے ظاہر نجاست سے. اب میرے ایک لفظ سنیے گا, بہت امپورٹنٹ ہے.
جب ایک انسان یورین پاس کرتا تو وہ دو طرح سے نجس ہوتا. ایک اس کا ظاہر نجس ہوتا, ایک اس کا باطن نجس ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک بچہ یورین کر کے آیا, ماں کہتی بیٹا پاک کر کے آئے ہو؟ ہاں ابا پاک کر کے آئے ہو. ٹھیک ہے نا, اور وہ اپنے بدن پر پانی ڈالتا ہے اور جو طریقہ کار ہے پاک کرنے کا وہ پانی پاک کر کے آ گیا. لیکن وہ پاک ہو گیا؟ یس پاک ہو گیا. اچھا مصلی پہ کھڑا ہو جائے؟ نہیں, وضو بھی کرو. تو دو نجاستیں حاصل ہوئی تھیں. ایک اس کے بدن کا ظاہر نجس ہوا تھا, اس کو سے پاک کر لیا, لیکن اس کا باطن بھی نجس ہوا تھا. وہ کیسے دور ہوگا؟ جب وہ چہرہ دھوئے گا خاص طریقے سے, سیدھا ہاتھ دھوئے گا, الٹا ہاتھ دھوئے گا, سر کا مسا. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کا چہرہ پاک نہیں ہو رہا, اس کا ہاتھ پاک نہیں ہو رہا. اس کا ہاتھ اور چہرہ تو ویسے ہی پاک تھے, اس کا باطن پاک ہو رہا ہے. اور جیسے اس کا وضو مکمل ہوتا ہے اس کو ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے, یس ناؤ یو کوالیفائی فار نماز. اب تو مصلی پر کھڑے ہو سکتے ہو, نماز پڑھ سکتے ہو, اب تو کلیئر ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جو ظاہری نجاست ہے اس کو کہتے ہیں خبث, جو باطنی نجاست ہے اس کو کہتے ہیں حدث. سمجھ میں آیا؟ ہیلو, اچھا اچھا. تو جو باطنی نجاست ہے اس کو کہتے ہیں حدث. اچھا یہ حدث بھی دو طرح کا ہے, دو لیول کی نجاستیں. ایک لیول کی نجاست وہ ہے کہ جس کے بعد مجھے دین کہتا ہے یار یو نو واٹ, صرف ایک مرتبہ وضو کر لو, یعنی چہرہ ہاتھ دھو لو, خاص طریقے سے مسا کر لو, ہم تم کو کلیئر کر دیں گے. ایک مرتبہ دین کہتا ہے نہیں 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 اب تمہیں پورا نہانا پڑے گا. اب تم اندر سے اتنا ناپاک ہو چکے ہو, بظاہر تم پاک ہو لیکن تم اب اتنا ناپاک ہو چکے ہو کہ جب تک تمہارا پورا بدن تم نہیں پانی سے دھو گے خاص طریقے سے, دیٹس کالڈ غسل, تب تک تم جو ہے وہ کلین نہیں ہوگے. تو جو چھوٹی نجاست ہے باطن کی اس کو کہتے ہیں حدث اصغر. کیا کہتے ہیں؟ حدث اصغر. اور جو بڑی نجاست ہے اندر کی, دیٹ از کالڈ حدث اکبر. گڈ نیوز یہ ہے کہ نہ ہم حدث اصغر پڑھیں گے نہ حدث اکبر پڑھیں گے. تو نہ ہم خبث پڑھیں گے, نہ مطہرات پڑھیں گے, نہ حدث اصغر پڑھیں گے, نہ حدث اکبر پڑھیں گے. تو حدث اصغر کو دور کرنے والی چیز کا نام ہے وضو, حدث اکبر کو دور کرنے والی چیز کا نام ہے غسل. ہم اس پورے قبیلے میں سے کون سے محلے میں جا رہے ہیں؟ جس محلے کا نام ہے وضو, بس یہی پڑھیں گے. تو گڈ نیوز یہ ہے کہ ساری باتوں کو چھوڑ کر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ڈائریکٹلی. اچھا اس کے اندر بہت ساری باتیں وہ والی بھی آئیں گی, چونکہ اصولاً طریقہ کار یہ ہے کہ جو اس قبیلے تک پہنچائے, اس محلے تک پہنچائے, اس کا مطلب یہ کہ وہ خبث پڑھ چکا ہے, وہ مطہرات پڑھ چکا ہے, وہ حدث اصغر پڑھ چکا ہے. آپ نے تو نہیں پڑھا, کم از کم میرے پاس نہیں پڑھا. تو بہت ساری جگہوں پر ممکن ہے ہم ایسے حوالے دیں کہ دیکھو یار یہ وہاں پڑھی تھی, یہ بات وہاں تھی, کوشش کریں گے نہ دیں حوالے. لیکن بہرحال یہ ایک بات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ممکن ہے آپ کو لیکنگ محسوس ہو. تو ہمارا جو اس وقت موضوع گفتگو ہے اس پورے قبیلے میں نہ حدث ظاہری خبث مطہرات, نہ باطنی میں حدث اصغر حدث اکبر, بلکہ اصغر کو دور کرنے والی جو چیز ہے دیٹ از وضو. ہم اس وضو میں جا کر فوکس کریں گے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے جی وضو کے واجبات. مجھے پتہ ہے وضو کے مستحبات اور آئیں گے بھی, لیکن فی الحال ہم کیا کر رہے ہیں؟ وضو کے واجبات, یعنی جن کے بغیر وضو نہیں ہو سکتا. کم از کم یہ ہو تو وضو ہے, ورنہ وضو نہیں. تو کل جناب علی دو طرح سے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, آپ کی مرضی جس طرح سے ڈسکس کریں. ایک نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی 4 چیزیں ہیں جو وضو میں واجب ہیں. ایک نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 6 چیزیں ہیں جو وضو میں واجب ہیں. دونوں ایک ہی باتیں, الگ الگ باتیں نہیں. 4 چیزیں کون سی ہیں؟ چہرہ دھونا, دونوں ہاتھوں کو دھونا, سر کا مسا کرنا, دونوں پیروں کا مسا. تو یہ 4 ہو گئی. اب اگر سیدھا اور الٹا ہاتھ الگ کر دوں, سیدھا اور الٹا پیر الگ کر دوں, مسے میں تو 6 ہو جائیں گے. تو آپ 6 کہیں تو بھی ایک ہی بات ہے, 4 کہیں تو ایک بات. 6 چیزیں کیا بنیں گی؟ چہرہ دھونا,
سیدھا ہاتھ دھونا, الٹا ہاتھ دھونا, سر کا مسا, دائیں پیر کا مسا, بائیں پیر کا مسا, تو 6 ہو گئے. کلیئر ہے تک؟ آگے بڑھتے ہیں جی. اب جناب علی یہاں پر اگر آپ غور کریں, نمبر 1 لکھا ہے چہرہ دھونا, تو یہاں پر اصولاً 2 لفظ ہیں جو ہمیں سمجھنے ہیں. کون کون سے 2 لفظ؟ نمبر 1 چہرہ اور نمبر 2 دھونا. اب دیکھیے بڑا امپورٹنٹ یہ 2 لفظ شریعت دے رہی ہے, تو ان دونوں کے معنی کون دے گا؟ فیروز اللغات نہیں. میرے خاندان میں لکھنؤ والا, میں دلی والا, میں حیدرآباد دکن والا, پتہ نہیں میں ہمارے خاندان میں تو چہرہ اس کو کہتے ہیں. سر آپ کے خاندان میں چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے. آپ کے خاندان میں دھونا کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے. آپ اہل ادب ہیں, اردو اہل زبان ہیں, آپ کی مرضی. لیکن یہ لفظ کون دے رہا ہے؟ تو میننگ کون دے گا؟ شریعت دے گی. شریعت سے پوچھیں گے اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں چہرہ, اس سے مراد کیا ہے؟ اچھا یہ بھی بتا دوں, شریعت کا بڑا عجیب مزاج ہے. ایک ہی لفظ شریعت استعمال کرتی ہے, ایک مرتبہ اس کی میننگ کچھ اور ہوتے ہیں, دوسری مرتبہ اسی لفظ کی میننگ کچھ اور ہوتے ہیں, تیسری مرتبہ اسی لفظ کی میننگ کچھ اور ہوتے ہیں. تو ہمیشہ ہم نے شریعت سے ہی پوچھنا ہے اور شریعت کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا. یہ کیا بات ہے, کل تو آپ کہہ رہے تھے اس کا مطلب یہ اور آج کا مطلب یہ ہو گیا. جی بالکل, اس چیپٹر میں اس کا مطلب یہ ہے, اسی لفظ کا مطلب اس چیپٹر میں یہ ہے. کوئی سمجھائے گا؟ مثال کوئی کسی کے ذہن میں ایگزامپل ہے کوئی؟ ہیلو, بڑے بڑے اساتذہ کرام نظر آ رہے ہیں مجھے یہاں پر. اس کی سمپل ایگزامپل ہے ہاتھ. چور کے ہاتھ کاٹ دو, کیا کاٹیں گے؟ لفظ ہاتھ تھا وہاں پر, فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو. لیکن ہاتھ سے مراد ہے صرف 4 انگلیاں. ہیلو, چلے شریعت کی بات نہیں کرتے, آپ کو من نہیں مزہ آ رہا. سب ہاتھ پر مہندی لگا لو, تو کیا ہمیشہ ایک بھی نہیں ہوتے؟ منگنی کے لیے لگانی تو ہاتھ کا مطلب یہ ہے, شادی کے لیے لگانی تو یہاں تک ہے نا, یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی. تو آپ بھی تو یہ والا کھیل کھیلتی, کون سی والی؟ منگنی والی یا شادی والی, ولیمے والی یا مثلا فرض کر لیں فلاں برتھ ڈے والی, رائٹ؟ تو یہ لسانیات کے اندر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. ہم نے لفظ ہاتھ, چور کے ہاتھ کاٹو یہاں تک. وضو میں ہاتھ دھونا مستحب ہے, مستحب یعنی کلائی تک, یہی لفظ ہاتھ ہے لیکن کلائی تک. وضو میں ہاتھ دھونا واجب ہے. یار ہاتھ میں بہت درد ہو رہا ہے, سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاتھ پر تعویذ باندھ لو, ہاتھ پر گھڑی پہن لو, ہاتھ میں انگوٹھی پہن لو. تو لفظ ہاتھ استعمال ہو رہا ہے لیکن ہمیشہ میننگ بدلتے ہیں. تو لفظ چہرہ کے میننگ میں ہم شریعت سے لیں گے, لفظ دھونا کا میننگ میں ہم کس سے لیں گے؟ شریعت سے لیں گے. کلیئر ہے؟ آئیے جی آگے بڑھتے ہیں. چہرہ, تو چہرے کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ لمبائی اور چوڑائی میں ڈیفائن کیا گیا ہے شریعت کے اندر. کبھی دیکھو لمبائی میں جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے آخر تک اتنی لمبائی میں دھونا ضروری ہے. یعنی اس سے نیچے اگر تم نہیں دھو رہے ہو تو ہم مان لیں گے تمہارا وضو صحیح. اس سے اوپر اگر نہیں دھو رہے ہو تب بھی ہم مان لیں گے تمہارا وضو صحیح. اور چوڑائی میں انگوٹھا اور درمیانی انگلی, اس کے درمیان میں جتنا آ رہا ہے اتنا دھو لو. اب جب آپ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کافی سارا چہرہ حصہ جو ہے رہ جاتا ہے, دائیں بھی بائیں بھی کافی سارا رہ جاتا ہے. شریعت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, اتنا دھو لو گے تو ہم مان لیں گے. کلیئر بات یہاں تک؟ اچھا پھر شریعت آگے بڑھ کے دوسرا لفظ بھی کہتی ہے, کہتی دیکھو بھائی خیال رکھنا, اگر فرض کرو تمہارے ہاتھ بہت چھوٹے ہیں تو پھر یہ مت کہنا میرے تو اتنے سے ہاتھ ہیں, پھر تھوڑا زیادہ دھونا. تمہارا چہرہ بہت بڑا ہے, تمہارا ہاتھ کور ہی نہیں کر پا رہا تو بھی تمہیں زیادہ دھونا ہے. یا فرض کرو تمہارا چہرہ بہت چھوٹا ہے, ہاتھ بڑے, اور ہاتھ اتنے بڑے کہ تم رکھتے ہو تو مثلا ایک انگوٹھا جو کان پہ آ جاتا ہے اور یہ انگلی بھی جو ہے وہ کان تک آ جاتی ہے, تو اب ہم تمہیں یہ بھی نہیں کہیں گے جا کے کانوں تک دھو. ایک نارمل انسان کا چہرہ اور ایک نارمل انسان کے ہاتھ,
اس اعتبار سے جتنا ہے اتنا چہرہ مانا جائے گا. کلیئر ہے جی؟ آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پر جو وضاحتیں ہو رہی لفظ دھلنے کی وضاحتیں ہو رہی، بلکہ اس سے پہلے کچھ اور بات، سوری، یہ چہرے کی. اب ہم نے کہا صاحب بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک، یہ تو ہم نے کہہ دیا. اچھا کاش یہ سارا کا سارا سرفیس سیدھا ہوتا، جسے مثال کے طور پر ہاتھ سیدھا ہے برا تو آسان ہو جاتا. اب یہ پورا جو اسٹرکچر ہے انسانی جو خدا نے بنایا ہے، اس پر تو سارے پتہ نہیں کتنے بمپرز، گڈھے، پتہ نہیں کیا اونچا نیچا، سیدھا تو ہے ہی نہیں. آنکھ کے اندر کو دسی ہوئی، ناک باہر نکلی ہوئی ہے، ایک الگ ہی طرح کا مزاج ہے. کبھی دیکھو یہ جتنا حصہ ہے نا سارا دھلنا ہے. تو اتنی سب سے پہلے لمبائی چوڑائی، اتنی مقدار دھل جانے کا یقین حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس مقدار کے اطراف سے بھی کچھ دھوئے. سب سے پہلے تو یہ سمپل قانون ہے کہ یو ہیو ٹو میک شیور کہ جتنا کہا تھا اتنا دھل گیا. تو تھوڑا سا زیادہ دھو لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ وضو باطل ہو جائے گا؟ نہیں، یہاں پر وہ والی کہانی نہیں کہ وضو باطل ہو جائے گا. یہاں پر کہانی یہ کہ اطمینان ہو جائے گا کہ جتنا دھلنا تھا اتنا دھل چکا ہے. تو بہت ساری جگہوں پر یہ والا مزاج چلتا ہے دین میں. وضو میں چلتا ہے، غسل میں چلتا ہے، روزے میں چلتا ہے. مغرب کی اذان تک بھوکا رہنا، یار 5 منٹ اور بھوکا رہ لو. فجر کی اذان سے بھوک شروع ہو جانی ہے، 5 منٹ پہلے بند کر دو. ٹھیک ہے نا؟ روزہ اصل میں شروع ہوگا کب؟ جب فجر کی اذان آئے. اصل میں کب کھلے گا؟ جب تم نے کھجور کھائی؟ نہیں، جب مغرب کی اذان کا وقت ہوا. تم 8 بجے کھجور کھا رہے ہو کہ 10 بجے کھا رہے ہو کہ 12 بجے کھا رہے ہو، ہمیں سے لینا دینا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ جب مغرب کی اذان کا وقت آئے تب تک تمہاری بھوک کا سفر چل رہا ہو. جیسے ہی مغرب کا وقت آیا ہم نے وہ پابندی تم پر سے ہٹا دی. اب تم بیٹھے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، نہیں کھا رہے ہو، تمہاری مرضی. کلیئر ہے؟ تو وضو میں بھی اسی طرح سے. دوسری بات، اس پورشن میں سوئی کی نوک کے برابر بھی کوئی حصہ دھلنے سے رہ گیا تو وضو باطل ہے. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان میں مائکروسکوپ لے کر بیٹھے کہ اچھا میرے وضو کا ہی چہرے دھلا تھا کہ نہیں دھلا تھا. سمجھانا یہ ہے کہ بھائی جان بوجھ کر کوئی ایسا کام مت کرو کہ دھلنے سے رہ جائے. پانی ایسی چیز ہے جو اپنی جگہ خود بناتا ہے، خود پہنچتا ہے. تو بس آپ کو اطمینان کرنا ہے کہ کوئی آپ نے اسپیسیفکلی کوئی چیز درمیان میں نہیں رکھی. اب آ جاتے ہیں سارے یہ اونچ نیچ جو ہے ساری جو قدرت نے ہماری خوبصورتی کے لیے ہمیں عطا کی ہے. آنکھوں کی جو بناوٹ ہے، جو ناک کی بناوٹ ہے، جو لبوں کی بناوٹ ہے، یہ ساری چیزیں. فرمایا بھی ناک کے اندرونی حصے، ہونٹوں اور آنکھوں کے ان حصوں کا جو بند کرنے پر نظر نہیں آتے دھونا واجب نہیں ہے. یعنی اگر آپ غور کریں قدرتی طور پر جو چہرہ مجھے دیا گیا ہے، جو انسان کو دیا گیا ہے، اس کی 2-3 لیئرز ہیں. یعنی ایک ناک کا وہ حصہ جو نظر آ رہا ہے، ایک ناک کا وہ حصہ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت، لیکن وہ ہے میرے چہرے پر. تو جو ناک کا حصہ نظر نہیں آ رہا وہ ہے تو اسی لمبائی چوڑائی میں. تو کیا مجھے ناک کے اندر پانی ڈال کر باقاعدہ اس کو دھونا ضروری ہے؟ کہ نہیں، مجھے نظر آ رہا ہے وہ دھو لو، اس کے اندر نہیں دھونا. آنکھیں، اب اس وقت آپ کو میری آنکھیں نظر آ رہی، رائٹ؟ اب اگر میں آنکھ بند کر لوں تب بھی آپ کو میری آنکھ نظر آ رہی، لیکن اب کیا نظر آ رہا ہے؟ اوپر کی پلکیں نظر آ رہی ہیں، اندر میں جو آئی بال ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو اب آنکھ دھونے سے کیا مطلب ہے؟ اوپر کی پلک کے اندر کا آئی بال؟ سوال تو ہے نا. خدا کا شکر ہے علماء کرام کا جواب معلوم ہے، فوراً آ بھی گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو سمجھانا سے احسن، تو سمجھانا صرف یہی ہے کہ جو ظاہر ہے اس کو دھونا ہے، جو اندر کی لیئر ہے اس کو دھونا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے لبوں کو بند کر لیں، بڑا مشکل کام ہے لیکن خیر آپ یہ کارنامہ انجام دے نہیں جب سے ہماری کلاس شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ لبوں کو بند کر لیں. اب جو نظر آ رہا ہے اس کو دھونا واجب ہے. جو اندر میں ہے وہ پورا جو دانت ہیں، داڑھیں ہیں، زبان ہے، پورا منہ کا جو کیویٹی ہے اس کو دھونا ضروری نہیں ہے. اچھا وہ تو ضروری نہیں ہے، کہاں تک دھونا ہے، کہاں سے پابندی ختم ہو جائے گی؟ کیا یہ ہونٹ پورا دھونا ضروری ہے؟ خواتین کو سمجھانے کے لیے آسان ترین لفظ، جتنا لپسٹک لگاتے ہو نا اتنا دھونا ضروری ہے. اندر جا کے نہیں لگاتے ہو، رائٹ؟ کہاں لگاتے ہو؟ جو نظر آتا ہے اس سے. کلیئر ہے؟ تو لبوں کا وہ حصہ جس کو آپ جب بند کرتے ہیں تو جو نظر آتا ہے اس کو دھونا واجب ہے، اس کے اندر بھی دھونا واجب نہیں ہے. آنکھوں کا وہ حصہ
جو نظر آتا ہے اس کو دھونا واجب ہے، جو نظر نہیں آتا آنکھ بند کرنے پر اس کو دھونا واجب نہیں۔ اچھا یہ بھی ہو گیا۔ اب آ جائیں تھوڑا سا دھونے کی وضاحت بطور خاص، یہاں پر لفظ لکھا نہیں ہے لیکن آپ کو میں سمجھا دوں، اور وہ یہ کہ دیکھیں ایک ہے دھونا۔ اچھا اس لفظ دھونے کو ہم اس کے مقابلے پہ کون سا لفظ لے کر آئیں گے؟ وہ ہم لے کر آئیں گے مسح کرنا، تاکہ فرق واضح ہو۔ تو دھونا اور مسح کرنے میں فرق کیا ہے؟ مسح کرنا ہے گیلا ہاتھ پھیرنا، یہ ہے مسح کرنا۔ اس کا مطلب گیلا ہاتھ پھیرنا دھونا نہیں ہے۔ میں نے مثال کے طور پر پانی میں ہاتھ ڈالا، فرض کریں ایک برتن تھا میرے پاس، یا میں نے نل کا کھولا پانی ہے، اور اس کے بعد میں نے چلو میں نہیں بھرا، میں نے ہاتھ نتھاڑ دیا، اب یہ ہاتھ لے کے میں نے چہرے پھیر دیا، دھل گیا؟ سمجھ میں آیا نا سوال؟ ہاتھ میرا پورا گیلا ہے اور میں نے وہ گیلا ہاتھ پورا جو ہے وہ چہرے پر پھیر دیا، تو کیا میرا چہرہ دھل گیا؟ اس کو دھونا کہا جائے گا؟ اس کو مسح کرنا کہا جائے گا۔ تو دھونے میں آپ باقاعدہ پانی کی ایک کوانٹٹی لے کر ڈالتے ہیں تو دھونا اپلائی ہوتا ہے۔ اچھا آپ جب برتن دھونے جاتے ہیں، کپڑا دھونے جاتے ہیں، تو آپ کتنا پانی ڈالتے ہیں؟ اس کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہوتی۔ اب ایک گلاس بھی دھو رہے ہیں تو نل کا کھول کے کھڑے ہو گئے، تو جس طرح آپ گلاس دھونے کے لیے نلکے کے نیچے جو گلاس کو لے کر چلے جاتے ہیں، تو کیا میں کہوں چہرہ دھونے کے لیے اس کو چہرے کو نلکے کے نیچے لے جاؤ اور بس ڈالتے رہو؟ نہیں، ایک چلو بھی کافی ہے۔ تو یہ کیسے طے ہوگا؟ قسم جو مسا نہ ہو، اتنا ہو کہ تھوڑا سا پانی ہو، وہ پانی کچھ بہے۔ گیلا ہاتھ پھیرنے میں کیا ہوتا ہے؟ پانی بہتا نہیں ہے، سارا پورشن گیلا ہو جاتا ہے، دیٹس اٹ۔ دھونے میں کچھ پانی موو کرتا ہے اپنی جگہ سے، بہتا ہے، تو اگر وہ تھوڑی سی مقدار بھی ہے، ایک چلو لے کر بھی، تو وہ دھونا حاصل ہو جائے گا۔ کلیئر ہے؟ اعضاء وضو کو اوپر سے نیچے کی جانب دھونا ضروری ہے۔ اچھا لغت کے اعتبار سے مثال کے طور پر میں کونے سے اسٹارٹ کر کے انگلی تک دھوں تب بھی دھونا ہے، انگلی سے اسٹارٹ کر کے کونے تک دھوں تب بھی دھونا ہے۔ لیکن جو وضو میں مجھ سے دھونا مانگا گیا ہے، غسل میں نہیں، وضو میں جو مانگا گیا وہ کیا ہے؟ اوپر سے نیچے۔ تو اگر مثال کے طور پر میں ہاتھ اوپر سے نیچے دھو رہا ہوں تو یہ دھونا ہے، لیکن اگر نیچے سے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہوں تو یہ دھونا وہ والا دھونا نہیں جس کو شریعت دھونا مانتی۔ ویسے تو دھونا ہے، لیکن شریعت کا ایک خاص مزاج ہے، لہٰذا جو ہے وہ مجھے اسی مزاج پہ عمل کرنا ہے۔ اچھا یہ والی بات میں سمجھتا ہوں کہ آج کے انسان کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ ریسیپیز کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس طریقہ کار کو فالو کیا جائے کہ جس طریقہ کار سے آپ کو بات سمجھائی جا رہی ہے۔ آپ چائے پکاتے ہیں نا مثال کے طور پر، تو کچھ بھی کر لیں، سب سے پہلے آپ برتن میں پانی ڈالتے ہیں، اس کے بعد آپ پتی ڈالیں، چینی ڈالیں، سارے مسائل بات کے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ چائے رکھ دی یار، پتی ڈال دو، چینی ڈال دو، پانی آخر میں ڈال دیں گے۔ ایسا ہوا کبھی آج تک؟ ایک خاص ریسیپی ہوتی ہے، خاص طریقہ کار ہوتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز اگر تم کو بنانی ہے، اگر مثلا کیک بنانے کے لیے، تو رائٹ سے لیفٹ ہی اس کو پھینٹنا ہے، لیفٹ سے رائٹ نہیں ہوگا، یا لیفٹ سے رائٹ ہے تو رائٹ سے لیفٹ نہیں ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ جو ریسیپیز، وہ وضو میں بھی ریسیپی خاص ہے کہ بھئی دھونا ہے لیکن اس طرح سے دھونا۔ اچھا جی آگے بڑھیں، آ جائیں دونوں ہاتھ۔ لفظ دھونا پر بھی شاید وضاحت آئے گی آگے، نہیں آ رہی۔ اچھا دونوں ہاتھ کوہنی سے انگلیوں کے سروں تک دھویا جائے گا۔ تو جو ہاتھ کی ڈیفینیشن ہے اس وقت واجبات کے اندر، وہ کتنا ہاتھ ہے؟ کوہنی سے لے کر انگلی کے سرے تک، انگلی کے سرے تک، ناخن کا اینڈ، یعنی انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک نہیں، کوہنی سے لے کر انگلی کے سرے تک۔ کلیئر؟ اچھا ایک بات میں باتوں میں وضاحت کر دوں، یہ آپ کا اسائنمنٹ بھی سمجھ لیں، اس کو آپ جا کے گھر جا کے دیکھیے گا۔ سورہ مائدہ کی آیتیں، ابتدائی آیت، تو سورہ مائدہ میں آیت لکھی ہوئی جناب کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وضو کی جو آیت ہے، میں اس پر صرف بہت شارٹ میں وہ پورشن سکھا رہا ہوں۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، فَاغْسِلُوا، تو جب تم یورین پاس کرو، اسٹول پاس کرو، تو تم کیا کرو؟ وضو کی جو خاص ریسیپی یا خاص جو طریقہ قرآن نے سکھایا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو تم دھو لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ اپنے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ کوہنیوں تک۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں ایگزیکٹلی،
فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق کوہنیوں تک. اور آپ کو سارے قرآن میں ترجمہ ہی نظر آئے گا. بعض اوقات برادران اہل سنت ایک سوال کرتے اور ہمارے بچوں کے پاس جواب نہیں ہوتا. کہتے بھئی قرآن میں تو لکھا ہے کوہنیوں تک، تم کہتے ہو کوہنیوں سے، تم تو کھلم کھلا قرآن کے خلاف جا رہے ہو. ہم ہیں جو کوہنیوں تک دھوتے، تم کوہنیوں سے دھوتے ہو. کیا جواب ہے جی؟ سوال سمجھ میں آیا نا؟ اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ ظاہری اعتبار سے اس کا جواب نہیں ہے، انسان فیل ہو جائے گا. تو کیا جواب ہے اس کا؟ سے اور تک جو عربی اردو کے الفاظ ہیں، عربی میں اس کے لیے ہیں من الا، من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی آگوش تک، گہوارے سے قبر تک. تو من اور الا، یہاں پر لفظ الا استعمال ہوا ہے. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، من المرافق نہیں ہے، کوہنیوں سے دھو لو نہیں، کوہنیوں تک دھو لو. اس کا مطلب لفظ تک جہاں پر آئے گا اٹ مینس کہ وہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے، اسٹارٹ نہیں ہے. میں کہوں کراچی سے حیدرآباد تک گیا تو اس کا مطلب میں نے کہاں سے اسٹارٹ کیا؟ تب میں کہوں گا نا حیدرآباد تک. اور اگر حیدرآباد سے آیا تو میں کیا کہوں گا؟ حیدرآباد سے کراچی تک. تو تک بتائے گا کہ اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے. الی المرافق اینڈ کہاں ہونا چاہیے تھا؟ کوہنیوں پہ. کلیئر ہے نا؟ یہی والی بات ہے کہ قرآن کو وارث قرآن سمجھاتا ہے. اہل بیت اطہار خدا نخواستہ قرآن کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں. اہل بیت اطہار بتاتے ہیں کہ جو قرآن میں الفاظ استعمال ہوئے اس کے معنی کیا ہے. چلیں تھوڑا سا یہ میرا ٹاپک نہیں تھا لیکن ہم تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے نکل کے سن لیں. کہا کہ بھائی دو چیزیں ہیں. نمبر ایک ہاتھ، نمبر دو دھونا. یہ جو تک ہے یہ دھونے کے لیے نہیں ہے، ہاتھ کو ڈیفائن کرنے کے لیے. نہیں سمجھا بات؟ دیکھیں ایک ہے دھونا، یعنی دھونے کے عمل کا آغاز یہاں سے ہوگا وہاں تک ہوگا. ایک مرتبہ ہے ہاتھ. فرض کر لیں، اب میں سمجھا رہا ہوں کہ اہل بیت تو سمجھائے کہ بھائی فرض کریں لکھا ہوتا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم بس، اور میں قرآن پڑھتا تو میں کیا کرتا؟ میں چہرہ دھوتا، ہاتھ دھوتا. ہیلو، بات ختم ہو جاتی. آج بھی آپ کسی سے کہیں یار ہاتھ منہ دھو لو تو کہاں تک دھوتے ہیں وہ؟ کلائی تک ہاتھ دھوئیں گے، منہ دھو لیں گے، اللہ خیر صلی اللہ. ایسا ہی ہے نا؟ تو قرآن نے کہا بھائی جو ہم یہ ہاتھ بتا رہے ہیں نا، یہ ہاتھ کوہنیوں تک ہے. دھونے کا عمل کہاں سے کہاں تک ہوگا قرآن اس بارے میں بات نہیں کر رہا. یہاں پر الی المرافق فغسلو کو ڈیفائن نہیں کر رہا، ایدیکم کو ڈیفائن کر رہا. فغسلو غسل سے، دھونے سے، تو دھونے کو ڈیفائن نہیں کر رہا الی المرافق. اہل بیت نے کہا کہ الی المرافق کس کو ڈیفائن کر رہا ہے؟ ہاتھ کو. اس لیے کہ یہی قرآن کہتا ہے فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو چوروں کے. تو قرآن نے لفظ ایدی کو استعمال کیا بعض اوقات کنگلیوں تک کے لیے، بعض اوقات ہاتھوں تک کے لیے، کلائی تک کے لیے. تو یہاں پر جب قرآن نے لفظ ید استعمال کیا تو خیال تھا کہ بھئی ہاتھ سے مراد ہوگی کلائی تک. تو قرآن نے اس کو وضاحت کیا کہ بھئی یہ جو ہم ہاتھ یہاں پر کہہ رہے ہیں یہ ہاتھ کہاں تک ہے؟ یعنی کوہنیوں تک ہے، بازو تک بھی نہیں ہے، کلائی تک بھی نہیں ہے. یعنی ہم جب قرآن کہہ رہے ہیں ہاتھ دھو لو تو یہ نہیں کہ کاندھے سے شروع کرو دھونا، یہ بھی نہیں کرنا. نہ یہ کرنا ہے کہ کلائی تک دھو لو چل جائے گا، بلکہ کہاں تک ہے؟ اس ہاتھ کی حد کہاں تک ہے؟ کوہنیوں تک. لیکن دھونا کوہنی سے نیچے تک ہے یا نیچے سے اوپر ہے؟ یہ قرآن نے اس بارے میں خاموشی اختیار کی ہے. تو بہت سارے احکامات ہیں جہاں قرآن نے خاموشی اختیار کی ہے اور وارثان قرآن نے بتایا ہے. مثلا کہا نماز پڑھو، کبھی نماز میں نہیں لکھا کہ جو ہے وہ نماز کیسے پڑھنی ہے، رکوع کتنے ہوں گے، سجدے کتنے ہوں گے، قرات میں کیا ہوگا، کوئی طریقہ کار نہیں بتایا. نماز پڑھو، لیکن نماز کا طریقہ کون بتائے گا؟ وارث قرآن.
مفسر قرآن، مفسر قرآن سے مراد جو حقیقی مفسر قرآن ہے، مبین قرآن، قرآن کو بیان کرنے والا. تو وضو بھی اسی طرح سے کہ ایک حد تک بتا دیا، باقی باتیں اہل بیت نے بتائی. کلیئر آپ کے لیے باتیں؟ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. کوہنے کے مکمل طور پر دھل جانے کا یقین حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوہنے سے اوپر کی کچھ مقدار بھی دھو لی جائے. بہت سمپل، ضروری ہے کہ پہلے دایاں ہاتھ دھویا جائے اور اس کے بعد بایاں ہاتھ دھویا جائے. یہ بھی کلیئر ہے، ٹھیک ہے جی. آتے جی آگے بڑھتے ہیں. جس شخص نے چہرہ دھونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کلائی تک دھویا ہو، ضروری ہے کہ وضو کرتے وقت انگلیوں کے سروں تک دوبارہ دھوئے. یہاں لفظ دوبارہ ہوتا تو زیادہ اچھا لگتا، لیکن بہرحال جس شخص نے چہرہ دھونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کلائی تک دھویا ہے، ضروری ہے کہ وضو کرتے وقت ان انگلیوں کے سروں تک دوبارہ دھوئے. کیونکہ جب ہم واجب والا وضو کر رہے ہیں تو وہ کوہنی سے لے کر کلائی تک نہیں ہے، وہ کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک ہے. بات وہی ہے، قانون وہی ہے، کونے سے لے کر انگلی کے سرے تک. پھر وہ قانون بھی اپنی جگہ موجود ہے، سوئی کی نوک کے برابر بھی دھلنے سے نہیں رہنا چاہیے، تو دھونا ہی دھونا ہے. تو جیسے انہوں نے وضاحت مانگی کہ انگلیوں کو دھونا ہے، یس انگلیوں کو دھونا ہے، انگلیوں کے درمیان کے حصوں کو دھونا ہے، انگوٹھی کے نیچے پانی پہنچانا ہے، گھڑی کے نیچے پانی پہنچانا ہے، ان تمام جگہوں پر پانی پہنچانا ہے. لیکن طریقہ کار وہی ہوگا کہ سارا اوپر سے نیچے ہوگا، ٹھیک ہے جی. نیچے سے اوپر آپ کا ہاتھ نہیں جائے گا. تو انگلیوں کے سروں کو بھی آپ دھو رہے ہیں، انگلیوں کے درمیان میں بھی دھو رہے ہیں، تو آپ اوپر سے نیچے ہی دھو رہے ہیں. کلیئر ہے؟ وضو میں چہرے اور ہاتھوں کا پہلی مرتبہ دھونا واجب، دوسری مرتبہ مستحب اور تیسری مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ دھونا. لفظ حرام بھی استعمال ہوا ہے، لیکن لفظ حرام سے زیادہ شاید یہاں پر، البتہ لفظ حرام استعمال ہوا ہے لہٰذا ہم نے استعمال کیا ہے یہاں پر، لیکن ایکچولی یہ وضو کو باطل کرتا. اور اگر آپ یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ دین نے کہا ہے 3 مرتبہ تو وضو باطل، حرام بھی ہو جائے گا، گناہ گار بھی ہو جائیں گے. تو بہرحال 3 مرتبہ نہیں دھونا، 2 مرتبہ دھونا میکسیمم. 1 مرتبہ دھونا تو واجب ہے. اچھا میں آپ کو ویسے ہی ٹیکنیکلی سمجھاؤں کہ یہ واجب کون سا واجب ہے؟ یہ ہے واجب عقلی، ناٹ واجب شرعی. یعنی اگر چہرہ دھونا ہے تو 1 مرتبہ پانی ڈالوں گا تو ہی دھلے گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا یہ دیکھو میں چہرہ دھو رہا ہوں، سر کہاں دھو رہے، پانی نہیں ہے. تو ایٹ لیسٹ 1 مرتبہ دھوؤں گا تو دھونا وجود پائے گا، متحقق ہوگا، رائٹ. تو 1 مرتبہ دھونا تو دھونا ہے. دین کہتا ہے 1 مرتبہ دھو لیا نا، 1 بار اور دھو لو. ہمیں پسند ہے کہ 1 مرتبہ اور، اچھی بات ہے جی 1 مرتبہ اور دھو لیتے ہیں. میں نے کہا بھائی پسند ہے نا تو چلے 1 مرتبہ اور دھو لیتے ہیں. دین کا نہیں، اب نہیں، بس 1 مرتبہ ضروری تھا، اس کا بغیر ہوتا نہیں. ہم پسند کرتے ہیں 1 مرتبہ اور دھو لو، دیٹس اٹ. کلیئر ہے یہاں تک؟ اچھا ایک یہاں پر بڑا خوبصورت مستحب ہے، میں یہیں پر آپ کو سمجھا دیتا ہوں ہاتھ کے ہاتھ. اور وہ یہ کہ اچھا میں سمجھا تو رہا ہوں، اگر نہ سمجھ میں آئے تو ٹینشن نہیں لیجیے گا، آگے نہیں آیا کوئی بات نہیں. اور وہ یہ کہ مستحب ہے کہ چہرہ 2 مرتبہ دھویا جائے، مستحب ہے کہ سیدھا ہاتھ 2 مرتبہ دھویا جائے، مستحب ہے کہ الٹا ہاتھ 1 مرتبہ دھویا جائے. حالانکہ لکھا ہوا ہے کہ اعضائے وضو کو 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے، اور صحیح ہے، صحیح لکھا ہوا ہے. توضیح میں بھی لکھا ہے، منہاج میں بھی لکھا ہے. اصل میں 2 مستحب ٹکراتے ہیں. پہلا مستحب تو یہی ہے کہ چہرے کو 1 مرتبہ دھویا واجب، دوسری مرتبہ 2 مستحب. سیدھے ہاتھ کو بھی دوسری مرتبہ دھونا مستحب، الٹے ہاتھ کو بھی دوسری مرتبہ دھونا مستحب. یہ ہو گیا مستحب. پھر ایک مستحب ہے کہ جب مسح کرو تو اس طریقے سے مسح کرو جو واجب والی طریقے ہے. آپ ذرا غور کیجیے گا، میں نے چہرہ دھویا 1 مرتبہ، جلدی بڑھوں گا آگے بہت فاسٹ. چہرہ دھویا میں نے، تو جب میں نے پہلی مرتبہ چہرہ دھویا تو میرے چہرے پر جو تری لگی کون سی ہے؟ ہاتھ پر لگی تری کون سی ہے؟ کلیئر. دوسری مرتبہ پانی لیا اور دوسری مرتبہ پانی ڈالا، اب چہرے پر تری کون سی ہے؟ مستحب والی. ہاتھوں پر کون سی ہے؟ کلیئر. اب دوبارہ جناب علی باری آئی سیدھا ہاتھ دھونے کی، تو میں نے الٹے ہاتھ سے پانی لیا اور پانی لے کر جناب علی میں نے پورے سیدھے ہاتھ پہ ڈال دیا. تو اب میرے پورے سیدھے ہاتھ پر تری کون سی ہے دوبارہ؟ تو اس ہاتھ پر تری پہلے تھی واجب، پھر مستحب، اب دوبارہ کون سی آ گئی؟ واجب والی.
اس ہاتھ پر تری کون سی ہے؟ واجب والی. اب میں نے الٹے ہاتھ میں دوسری مرتبہ پانی لیا اور سیدھا دوسری مرتبہ دھو لیا, تو اب پورے سیدھے ہاتھ پر کونی سے لے کر کلائی تک کون سی تری ہے؟ مستحب والی. الٹے ہاتھ پر کلائی تک کون سی تری ہے؟ مستحب والی. کلیئر؟ اب الٹے ہاتھ کی باری آئی, میں نے دوبارہ سیدھے ہاتھ سے پانی لیا اور ڈالا الٹے ہاتھ پر, تو پورے الٹے ہاتھ پر کون سی تری ہے؟ سیدھے ہاتھ کی کلائی تک کون سی تری ہے؟ واجب والی. جب میں سیدھا ہاتھ دھو رہا تھا تب مستحب والی آ گئی تھی, لیکن جب میں نے دوبارہ الٹا ہاتھ دھونا شروع کیا تو پورے الٹے ہاتھ پر ایک مرتبہ والی تری ہے, سیدھے ہاتھ کی کلائی تک ایک مرتبہ والی ہے, واجب والی. تو اب اگر میں مسح کرتا ہوں اس تری سے تو میرا کون سا تری سے مسح ہوا؟ واجب سے, کیونکہ میرے ہاتھ پر واجب والی تری لگی تھی. تو کونی سے لے کر کلائی تک مستحب والا پانی تھا, لیکن کلائی سے لے کر ہاتھ تک واجب والا تھا. دین یہ کہتا ہے مستحب ہے کہ مسح تمہارا واجب تری سے ہو. یار اگر اس مستحب پہ عمل کرنا ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا, الٹے ہاتھ کو دوسری مرتبہ مت دھو, کیونکہ الٹے ہاتھ کو دوسری مرتبہ دھو لوں گا تو سارے ہاتھوں پر تری کون سی آ جائے گی؟ مستحب والی. تو ایک مستحب کہہ رہا ہے دھو لو, دوسرا کہہ رہا ہے مت دھو, تو کون سا مستحب زیادہ طاقتور ہے؟ وہ مسح والا. تو چونکہ وہ والا مستحب زیادہ طاقتور ہے, لہٰذا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ویسے تو مستحب ہے الٹے ہاتھ کو دوبارہ دھونا, لیکن اس مستحب کی خاطر مت دھو. کلیئر ہو گئی بات؟ تو ہم نہ دھو, لیکن اگر آپ دھو لیں گے تو آپ کا وضو باطل نہیں ہوگا, غلط نہیں ہوگا. آپ نے یہ والا مستحب لے لیا, وہ والا نہیں لیا, کبھی آپ وہ والا لے لیں گے, یہ والا نہیں لیں گے. تو دس از چوائس از یورس. کلیئر ہے بھائی بات یہاں تک؟ یہ بھی بات ہو گئی. ہاں جی, سر کے اگلے حصے کا مسا. تو اب ہم نے جو ہے وہ چہرہ دھو لیا اور دونوں ہاتھ دھو لیا. سر کے 4 حصوں میں سے ایک حصہ جو پیشانی سے ملا ہوا ہے مسح کرنے کا, اس حصے میں جہاں بھی ہو جس انداز سے بھی مسح کیا جائے کافی ہے. سر کے 4 حصے, ہاں جی کون سے 4 حصے؟ چلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. بڑا خطرناک ہے 4 حصے, کیسے سمجھائیں گے؟ دیکھیے جی, ایک مکان سمجھ لیں آپ جس کی 4 دیواریں اور ایک چھت ہے. تو جو ایک دیوار ہے اس کا نام ہے چہرہ, اسے چھوڑ دیں. باقی کتنی دیواریں بچی؟ ایک دائیں, ایک بائیں, ایک پیچھے, اور ایک ہے چھت. بس چھت پہ مسح کرنا ہے آپ کو. اب اس کی پہچان کیا ہے؟ کبھی بات سنو, 4 حصے ہیں نا, ایک ملتا ہے ادھر سے دائیں کان سے, ایک ملتا ہے بائیں کان سے, ایک ملتا ہے گدی سے, ایک ملتا ہے کس سے؟ پیشانی سے. اب خیر اس کو جو بھی کہے, لیکن بہرحال یہ چھت ہے جس میں مسح کرنا صحیح, جو پیشانی سے ملتا ہے. کلیئر؟ تو جو یہ والا پورشن چھت, اس کو جو ہے وہ آپ کو مسح کرنا ہے. اچھا, اس پورے پورشن پر جس انداز سے مسح کریں, ابھی تک دیکھیے گا. مثلا فرض کر لیں مسح کرتا ہوں اوپر سے نیچے, صحیح غلط؟ یوں یوں یوں, اچھا خوبصورتی یہ ہے کہ جب آپ لوگ جواب دینا شروع کرتے ہیں تو مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سوال تو سمجھ میں آ گیا, جواب میں تو کیا لگ رہا ہے ٹھیک ہے, علماء کرام ہے, علمی باتیں ہیں. جواب یہ بھائی چاروں صحیح ہیں. کیا لکھی ہوئی لائن؟ اس حصے میں جہاں بھی اور جس انداز سے بھی مسح کیا جائے کافی ہے. تو آپ یوں مسح کر لیں, صحیح ہے. یوں کر لیں, یوں کر لیں, سب صحیح ہے. یہ اور باتیں بیسٹ یہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن کسی بھی انداز سے مسح کریں گے تو وہ صحیح مان لیا جائے گا, کیونکہ آپ کو سر کا مسح کرنا ہے. اچھا, اب اگین یہاں پر اہل تشیع اور اہل سنت میں بڑا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں پورا سر, یعنی وہ کہتے ہیں بال یہ سے لے کر جہاں تک بال جا رہے ہیں, یہ پورا کا پورا پورشن, لہٰذا وہ اس کا ایک خاص طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ بھئی ایسا کرو, اپنے انگوٹھوں کو جو ہے وہ کان میں رکھ لو, تو تمہارے لیے پورے ہاتھوں کو پورے سر پر گھمانا آسان ہو جائے گا. اس طرح سے پورے سر کا مسح کرو, یعنی پورے سر پر جو ہے وہ تم نے ہاتھ پھیرنا ہے. لیکن ہمارے یہاں پورا سر نہیں ہے, ہمارا کیا ہے؟ سر
ایک پورشن، اور اس پورشن میں پورا نہیں کرنا کہ چلو پورا ہاتھ رکھا اور پورے سر پہ مسا کر لیا، نہیں، لمبائی میں 1 انگلی، چوڑائی میں 3 انگلی، اتنا کر لو بہت ہے. اگر 1 انگلی سے کریں گے تو بھی صحیح ہے، 2 انگلیوں سے بھی ہو جائے گا، 3 انگلیوں سے بھی ہو جائے گا، 4 سے بھی ہو جائے گا، 5 سے بھی ہو جائے گا. بیسٹ کیا ہے؟ اسی لیے کہا بیسٹ 3، تو 1 سے بھی چلے گا اور 4 انگلیوں سے بھی جو ہے مسا صحیح ہوگا. کلیئر بات اچھی طرح سے. اور لمبائی میں اگر تھوڑا سا بھی ہوگا تو چلے گا، لیکن 1 انگلی کی لمبائی کے برابر کم از کم اتنا کرو. ٹھیک ہے، ثواب. کلیئر بات یہاں تک؟ اوکے. اس حصے میں جہاں بھی اور جس انداز سے بھی مسا کیا جائے گا کافی ہوگا. بہتر ہے کہ لمبائی میں 1 انگلی کی لمبائی کے لگ بھگ اور چوڑائی میں 3 ملی ہوئی انگلیوں کے لگ بھگ جگہ پر مسا کیا جائے. ضروری نہیں ہے کہ سر کا مسا جلد پر کیا جائے، بلکہ سر کے اگلے حصے کے بالوں پر کرنا بھی درست ہے. ہاں جی. اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بزرگان نے، علماء نے، ہمارے خاندان کے بزرگوں نے اس مسئلے کو بہت زیادہ سیریس لیا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو علمی غلطی تو ہوتی ہیں، عملی نہیں ہوتی. لہذا بہت زیادہ جھگڑا کرنا بنتا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے علمی اعتبار سے آپ غلط بات کر رہے ہیں، یا علمی اعتبار سے آپ والی بات کر رہے ہیں جو آپ پر دین پابندی نہیں لگا رہا، لیکن پریکٹیکلی جو آپ کر رہے وہ غلط نہیں کر رہے. یہ جو مانگ نکالنے والی بات ہے، اگر آپ مانگ نکال کے مسا کریں تو مسا صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے. سمجھانا یہ کہ مانگ نہیں نکالیں گے تب بھی صحیح ہے. تو اب اگر کوئی سمجھا رہا ہے کہ دیکھو مانگ نہیں نکالو گے تو وضو باطل ہو جائے گا، یہ علمی اعتبار سے غلط ہے. لیکن ان کی بات مان کر آپ کیا کرو گے؟ مانگ نکالو گے. تو جو عمل کرو گے وہ غلط نہیں ہوگا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ علمی اعتبار سے غلط مشہور ہو گیا، لیکن آپ کے عمل کو باطل نہیں کر رہا. بس یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بلا وجہ ایک الجھن میں ڈال رہے ہیں اور اپنے آپ کو آپ پابند سمجھ رہے ہیں کہ جب تک مانگ نہیں نکلے گی تب تک مسا نہیں ہوگا. جو آپ یہ نہیں مانگنا نکلے تب بھی مسا ہو جائے گا. سمپل. اچھا، ابھی جو بالوں کا لفظ آیا اس میں الجھنیں ہوئیں اور ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے اس مسئلے کو سمجھا اور اپنے اپنے اعتبار سے اس مسئلے کو سمجھایا. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب سمجھانے والا کسی وجہ سے مسئلے کو نہیں سمجھ پاتا یا خود اس کے لیے کوئی ڈاؤٹس ہوتے ہیں، شکوک و شبہات ہوتے ہیں، تو دین اسے اجازت بھی دیتا ہے کہ یار اس وقت تم جو ہے نا بالکل احتیاط والی بات بتا دو، اپنے سر پہ مت رکھو. تو ممکن ہے اس کے لیے خود 100% کلیئر نہ ہو، وہ کہ دیکھو یار بھائی اس وقت مسا کرنا نا مانگ نکال کے کرنا بھائی، ختم، سر کی کھال پر. تو کیا اسے باطل ہو جائے گا؟ یار مجھے نہیں پتا، اتنا کنفرم ہے کہ یہ جو بتا رہا ہوں اسے صحیح ہو جائے گا. تو وہ کیا ہوا، کرتے کراتے ایک مائنڈ سیٹ بن گیا کہ بھائی مانگ نکال کے کھال پر مسا ہوگا تو ہی صحیح ہوگا. بات سمجھ آ رہی؟ حالانکہ مانگ نکال کے آپ کتنی 3 انگلیوں کی مانگ تو نہیں نکالتے، 3 انگلیوں کی مانگ نکالیں گے تو آپ کو گنجا ہونا پڑے گا، ہے نا بال، ورنہ تو مانگ کیا نکلتی، کچھ بال ادھر درمیان میں ایک پوری انگلی کے برابر بھی نہیں ہوتی مانگ. تو اصل میں مسا سر پر ہونا. اب سر پر صحیح ہے، اس حصے کے نام جس کو میں نے سمجھانے کے لیے لفظ چھت استعمال کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ادبی لفظ نہ ہو کتاب میں لکھنے کے لیے، لیکن سمجھانے کے لیے میرے خیال میں اس سے اچھا لفظ نہیں تھا. آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گیا کہ سر کیا کہہ رہے ہیں، یہ چھت پہ مسا کرنا ہے بھائی. کلیئر ہے نا؟ اب جب لفظ چھت استعمال کیا گیا تو ادبی اعتبار سے کتابوں میں کیا استعمال کیا لفظ؟ سر کا اگلا حصہ. اب اگر میں نے آپ کو سمجھایا نہ ہو سر کی چھت تو آپ یقین جانے پریشان ہوتے رہیں گے کہ سر کا اگلا حصہ کیا ہوتا ہے بھائی. اتنے حصے کو اگلا مانوں، اس کو اگلا مانوں، اس کو اگلا مانوں، اس کو اگلا مانوں، اس کو اگلا مانوں، کس کو اگلا مانوں؟ اگلا کیا ہوتا؟ لیکن جب سمجھا دیا چھت تو آپ نے کہا ہاں اچھا 1 حصہ 2 حصہ 3 حصہ 4 حصہ ختم، یہ چوتھا حصہ جناب علی چھت ہو گیا. کلیئر ہے نا بات؟ اب جب بات یہاں تک ہو گئی تو کہا بھئی یا سر کا اگلا حصہ ہو کھا لو، اور اگر بال بھی ہو تو اگلے سے کیوں، تب بھی چل جائے گا. اچھا مردوں میں تو مسئلہ ویسے ہی بہت آسان ہو جاتا ہے،
فرض کریں 1 سینٹی میٹر 2 سینٹی میٹر 1 انچ کے 2 انچ کے بال ہیں، وہ یہیں کے بال ہیں. یعنی میں مثال کے طور پر فرض کر لیں، اب آپ کو نظر تو آ رہی زلفیں میری ماشاءاللہ ہے نا، بڑی دراز. میں فرض کریں جناب علی یہاں کی زلفیں لے کر ان کو لپیٹ کر اوپر رکھوں. اب یہ کہاں سے امپورٹڈ بال ہے؟ باہر کے علاقے کے، ٹھیک ہے نا. یہ جو میرے جو میرا پلاٹ تھا، یہ اس پلاٹ کے بال نہیں ہیں، یہ کدھر کے ہیں؟ رائٹ کے، لیفٹ کے. ان کو لپیٹ کے یہاں پر رکھوں اور ان پر مسح کروں، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر وہ بال اسی حصے کے ہیں، اسی پلاٹ کے، اسی چھت کے ہیں، تو پھر شریعت نہیں کہتی کہ مسح باطل ہے. لہٰذا تمام علماء نے، چاہے آپ خوئی کی کتاب کو دیکھیں، خمینی صاحب کو دیکھیں، کسی اور مرجع کو دیکھیں، سب نے یہ لکھا ہے کہ بھائی سر کی مسح جو جلد پر ضروری نہیں، سر کے اگلے حصے کے بالوں پر بھی صحیح ہے. ہاں اگر اگلے حصے کے بال نہیں، کسی اور حصے کے بال ہیں، تو آپ 4 نام رکھ دیں. اس کو ہم نے سر کا اگلا حصہ کہہ دیا اس لیے کہ مراجعین نے کہا ہے تو ہم چھیڑتے نہیں ہیں. اس کو کر دیں اے، اس کو کر دیں بی، اس کو کر دیں سی. تو آپ اے کے بال رکھ دیں اگلے حصے پر اور پھر مسح کریں، غلط ہے. بی کے بال رکھ دیں اگلے حصے پر، غلط ہے. سی کے بال رکھ دیں. لیکن اگر اسی حصے کے بال ہیں تو آپ کا مسح باطل نہیں ہے. تو فرض کر لیں آپ نے اپنے بالوں کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، فرض کر لیں کوئی ایسا ڈیزائن دیا ہے، فیشن کیا ہے کہ آپ سر کے بالوں کو نکال کر اوپر لے کر آ گئے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے آپ کوئی بھی اسٹائل بناتے اور پھر اس پر آپ مسح کریں. فرض کریں وہ جو اچھا ایسا ہوا خاص طور پر خواتین میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر وہ سر کی سطح سے ہو بھی جائے گا 2-3 انچ بلند، اس پر آپ مسح کریں گے وہ صحیح نہیں ہے. لیکن جس طرح اس وقت آپ نے مکھنے پہنے ہوئے ہیں تو ایک اندازہ ہے کہ آپ نے جناب علی بالوں کو سیدھا جو ہے وہ پیچھے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. اگر اسی کنڈیشن میں آپ مکھنا اتار کر آپ مسح کریں اس کے اوپر، تو اس وقت جو بال ہے یہاں پر وہ کون سے؟ وہ آخر کے دوسرے تیسرے حصے کے بال نہیں ہیں، وہ اسی حصے کے بال ہیں. ان بالوں پر مسح کرنا بالکل صحیح ہے. اگر آپ مانگ نہیں نکالتے ہیں آپ کا مسح باطل نہیں ہوتا. از دیٹ کلیئر؟ وہ جو چل رہا ہے جو ہمیں بزرگوں نے سکھایا وہ علمی غلط تو ہو سکتا ہے، عملی غلط وہ بھی نہیں ہے. لہذا ان کی بات مان کر اگر آپ مسح کرتے ہیں تب بھی آپ غلط نہیں کر رہے ہوتے. اچھا جی آگے بڑھے. ہاں جی کبھی یہ چیز سنی نہیں، ہم نے ہمیشہ یہ سنا کہ اس طرح کیا جواب دوں؟ یعنی اگر جیسے کوریوں سے آپ نے یہاں تک کہا، یہ بھی ایک طرح کی پھر اگر ہم کسی کو بھی بتائیں گے آگے یہ بات تو وہ بھی ہمیں فوراً اس پہ آبجیکشن کریں گے کہ یہ مسئلہ کرنے کا کیا طریقہ، یہاں سے بھی یوں اس طرح کیا کہوں؟ فوراً کہیں گے ہمیں غلط ہے، اس کا کوئی آگے کوئی ایسی بتائیں گے آپ تو نہ کریں، ان کو یہ لگ رہا صحیح وہ بھی صحیح. پرابلم کیا ہے اس کے اندر؟ چائے اسٹرا سے پی جاتی ہے سب لے کر، اگر میں نے اسٹرا سے پی لی تو نہیں غلط ہے، تم جہنم کے آخری گڑھے میں جاؤ گے. پرابلم کیا ہے بھائی؟ اس کو یہ لمحہ ایسا لگ رہا ہے کرنے دو، نہیں سیکھا اس نے، آپ نے سیکھ لیا ہے. ان میں اور آپ میں فرق ہی کیا، آپ نے سیکھ لیا. جس دن وہ سیکھیں گے وہ بھی سیکھیں گے. پرابلم تو یہ وہی والا ہوگا نا، علمی اور عملی والا. ہاں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی وہ جو کر رہے ہیں اپنی غلط فہمی کی وجہ سے بھی وہ کر صحیح رہے ہیں، تو اس میں لڑنے والی بات کیا ہے؟ یعنی ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ بس زبردستی جو میں نے سیکھا نا وہ ختم، تم نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے. آپ ایک طویل عرصہ لگانے کے بعد دیکھیں، علمی مراحل جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ انسان مرحلہ وار سیکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ان لوگوں کی تعداد جنہوں نے وضو کتابوں سے یا اساتذہ سے سیکھا ہے کم ہے. ہمارے پاس 90% سے زیادہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے وضو دیکھ دیکھ کر سیکھا ہے، اماں سے، ابا سے، چچا سے، پھپھو سے، خالہ سے، ماموں سے، نانا نانی، دادا دادی. اور ان میں بھی کہیں پر ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ طور پر جناب علی سیکھا گیا. اچھا اگر آپ ساری کتابیں سے سیکھ بھی لیتے ہیں، جیسا آپ ان کلاسز کو اٹینڈ کر رہے ہیں، تو اٹینڈ کرنے کے بعد بھی آپ ایک خاص انداز سے وضو کرتے ہوں گے. مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے وضو کرنے کا انداز بہت زیادہ بدل نہیں جائے گا ہمارے ان کلاسز کے بعد، اس لیے کہ آپ جو وضو کرتے تھے وہ صحیح تھا، غلط تو نہیں تھا. کہیں پر آپ کو لگے گا کہ یہ غلط تھا تو ممکن ہے اس کو آپ چینج کریں، ورنہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ تھوڑا بہت فائن ٹیون ہو جائے گا. 99% کیسز میں مسح آپ یوں کرتے تھے یوں ہی کریں گے. میری اس کلاس کو سننے کے بعد کوئی بھی یوں شروع نہیں کرے گا. میں اتنے سالوں سے مسئلہ بتا رہا ہوں لیکن میں نے خود آج تک مسح یوں نہیں کیا. پریکٹس ہے نا، بچپن سے یوں کیا تو نہیں کرتے. لیکن جب میں مسح کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں 3 انگلی سے کر رہا ہوں، یہ بھی صحیح ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے. بس علم مجھے جو ہے وہ ایک کانفیڈنس دیتا ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، اتنا سا بھی صحیح ہے،
یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے، لیکن میں کرتا وہی ہوں جس کا میں عادی ہوں یا جس میں کمفرٹیبل ہوں، تو شاید یہ بتانے کی ضرورت بھی نہ ہو کسی کو. ایک دیکھیں یہ آپ کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے، ہم سب کے لیے. ہم جب حوصلے میں کہتے ہیں تو ہم کو سکھائی جاتی تھی باتیں. کبھی دیکھو علم جھاڑنا مت کہیں اپنا، اس کا نقصان ہوتا ہے. ایک پڑھے لکھے صاحب جو ہے پڑھ کر آگے سننے والی بات ہے. اب 2-3 سال مطلب پڑھ کر آئے تو اب کیسے بتائیں گے میں پڑھا لکھا ہوں. باپ بیچارہ جو ہے وہ دیہاتی زمینوں میں کام کرنے والا. اب پہلا دن ہے، بچہ پہنچا ہے، ناشتے پر بیٹھے ابا کے ساتھ. اب یہ بچہ بے چین ہو رہا ہے، میں کیسے بتاؤں ابا میں عالم بن گیا ہوں. تو اب بیٹھے ناشتے پر تو کہنے لگے ابا ایک بات بتاؤں آپ کو. کہنا ہے بیٹا. بولو کیا بات ہے. کہ بابا یہ جو انڈا رکھا ہے نا، یہ 1 انڈا نہیں 4 انڈے. اچھا 4 انڈے؟ ہاں بابا. بیٹا کیسے؟ تو 1 ہی انڈا ہے. کہنا ایک تو یہ انڈا ہے جو سامنے رکھا ہوا ہے. 1 انڈا وہ ہے جو آپ بولتے ہیں انڈا. اچھا بیٹا ہاں. کہ 1 انڈا وہ جو آپ لکھتے ہیں الف نون ڈا، ہے نا. یہ وجود خارجی ہے، یہ وجود لفظی ہے. انڈا وجود لفظی ہے. ایک وجود کتبی ہے جو آپ لکھتے ہیں، ایک وجود فکری. آپ جب کہتے ہیں انڈا تو آپ کے ذہن میں ایک تصویر آتی ہے کہ ابا یہ 1 انڈا نہیں 4 انڈے. ابا دیکھتا رہا. کہنے لگے بیٹا ایک کام کرتے ہیں، یہ 1 میں کھا لیتا ہوں، وہ 3 تو کھا لے. غور فرق. تو ہر جگہ جھاڑنا نہیں ہے. اماں میں تمہیں بتاؤں یوں بھی مسئلہ صحیح ہے، 1 لگائیں گے اماں اٹھا کے، صحیح ہے. تو آپ کو ضرورت نہیں بتانے کی، آپ اپنا سیکھ لیا آپ نے. آپ کو اطمینان ہے کہ آپ جو اچھا یہ اطمینان ہے کہ جو اماں کر رہی ہیں وہ بھی صحیح کر رہی ہیں، غلط تو وہ بھی نہیں کر رہی. اچھا آپ کہیں اماں یہ خواہ اتنا مانگ نکال رہی ہو، بھائی نکالنے تو پرابلم کیا ہے تمہیں. as far as they are not doing wrong, you know کہ اگر وہ مانگ نہ نکالتی تب بھی ان کا مسا صحیح ہوتا. ہاں آپ کو یہ مسئلے کا فائدہ کب ہوگا؟ جب کسی دن اماں بہت پریشان ہیں، نہیں کر پا رہی ہیں. بیٹا میں تنگ آ گئی ہوں اماں، میں نے سر سے پوچھا تھا اس کے بعد ہو جاتا ہے، وہ ختم اتنا سا. سمجھ میں آ گیا، شروع ہو جائے ٹھیک نہیں ہوا، نہیں بیٹا کرنا تو پڑے گا، اوکے لڑنے کی ضرورت نہیں. دین کو سیکھنا سمجھنا اور ہے، اس کی تبیین کرنا اور ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ خیر یہ بات بھی ہو گئی. تو پاؤں، اچھا جی آ جائیں، یہ سر کا مسئلہ مکمل ہو گیا جی. آ جاتے پاؤں کے مسئلے پر. پاؤں کا مسئلہ. سر سر کے مسئلے ایک اور چیز بتا دیں، جو سری مکس کو لینا کہتے ہیں کہ سر کی مطلب مسئلے کی ذریعے اور پیشانی کی ذریعے مکس نہ ہو، یہ ذرا اور ڈیفینڈ کرتے ہیں. وضو باطل ہو جاتا ہے یا نہیں وضو باطل نہیں ہوتا. اگر آپ نے سر کے میں مسح کیا اور فرض کریں 2-4 قطرے بہہ کر آ گئے تو یہ مسائی رہے گا، اس کو دھونا بھی نہیں کہیں گے. اور اگر وہ پیشانی تک آ گئے تو آپ کا مسائی باطل نہیں ہوتا. ہاتھ اگر یہاں تک آ گیا ہمارا پیشانی مطلب وہی شریر مکس ہو رہی، ہاتھ میں لگ گئی پیشانی کی شریر، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب مشہور یہ ہے کہ باطل ہو جائے گا، لیکن اصولاً ہوتا نہیں ہے. کیونکہ بہرحال احتیاط کرنا اچھی بات ہے. جو مشہور ہے اس پہ عمل کریں، یعنی وہ اگینسٹ کو فالو کریں. لیکن جب آپ کو یہ والی بات پتہ چل گئی نا کہ مسا تھوڑا سا بھی صحیح ہے، تو اصل مسئلہ آپ کا میں نے وہاں پر سالو کر دیا. آپ کے ذہن میں تھا کہ کم از کم اتنی لمبائی ہوگی تو ہی مسا صحیح ہوگا، تو وہ آپ ذہن سے نکال دیں. مسا صرف 1 سینٹی میٹر بھی آپ نے کھینچ لیا اپنے ہاتھ کو سر کے اوپر تو کافی، تو پھر ضرورت ہی نہیں رہتی جناب علی اینڈ تک آنے کی یا زیادہ کرنے کی. ٹھیک ہے نا. تو آپ کا ایکچولی مسئلہ وہیں سے سالو ہو جاتا. نہیں ہوتا بات ہے. کنٹینیو رکھیں جی. اچھا جی یہ سر کے مسئلے کی بات مکمل ہو. آ جائیں پیروں پر. پاؤں کی کسی ایک انگلی سے لے کر، جملہ سنیے گا، یعنی پیروں کا وہ پورشن جس پر مسا ہونا ہے، کسی ایک انگلی سے لے کر، کتنی انگلیاں ہیں؟ 5. انگوٹھا کہتے ہیں یا انگلی کہتے ہیں اس کو، 5 انگلیاں. تو کسی ایک انگلی سے لے کر پاؤں کے جوڑ تک مسا کیا جائے گا. اچھا اصولاً لفظ جوڑ لکھا گیا احتیاط کی وجہ سے، ورنہ اصل مسا کہاں تک ہے؟ ابھار تک. آپ اپنا پیر جب زمین پہ رکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے انگوٹھے سے اور انگلیوں سے پیر کا سفر شروع ہوا. ایک آتا ہے جو جوڑ ہے جہاں پر آپ کی ہڈیاں کے مکمل ہو رہی، ایک ہے پیر کا ایک ابھار آتا ہے اس سے پہلے، اس ابھار تک بھی مسا کر لیں گے تو کافی ہے. اور اگین فرض کر لیں اس کو آپ پیر سمجھ لیں اور ایک انگلی سے آپ نے مسا کیا، دیٹس انف، مور دین انف، کافی ہے. آپ کا مسا صحیح ہو گیا.
ایک جملہ سب سے آخر میں آئے گا, بہترین یہ ہے کہ پورے ہاتھ سے پورے پیر کا مسا, وہ میکسیمم اینڈ دی بیسٹ. منیمم ایک انگلی سے پیر کی لمبائی میں ایک انگلی سے لے کر جوڑ تک کا مسا, دیٹس اٹ. تو بعض اوقات آپ کی انگلی میں فرض کرے کوئی چیز کچن میں کوئی چیز گر گئی, تیل گر گیا, آپ کی پٹی بندھی ہوئی 4 انگلیوں پر, ایک انگلی فارغ ہے, انگوٹھا فارغ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں یار ہمیں وضو کیسے ہوگا؟ جواب ہے کہ ہو جائے گا. ایک انگلی سے بھی آپ کا مسا, 2 انگلیوں پر پٹی بندھی ہے, 3 انگلیوں پر پٹی بندھی ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کلیئر بات؟ پاؤں کی کسی ایک انگلی سے لے کر پاؤں کے جوڑ تک مسا کیا جائے گا. پہلے سیدھے پاؤں کا پھر الٹے پاؤں کا مسا کیا جائے گا. سیستانی صاحب فرماتے ہیں دونوں پیروں کا مسا ایک ساتھ میں بھی کیا جا سکتا ہے. آپ نے جھکے اور آپ نے ایک ساتھ ہی دونوں ہاتھوں پر پیروں پر ایک ساتھ ہاتھ پھیر لیا, تب بھی آپ کا مسا ہو جائے گا. سیستانی صاحب یہ کہتے ہیں. لیکن بہرحال میرا اپنا اندازہ ہے کہ شاید میں نے بھی آج تک کئی مرتبہ بتایا مسئلہ نہیں کیا, نہیں کرتے ہیں لوگ. تو ایک طریقہ جو, کیونکہ بعض علماء اس کو منع بھی کرتے ہیں, تو وضو جیسی عبادت میں کہوں گا, یا غسل جیسی عبادت, یا نماز جیسی عبادت جو آپ کو ڈیلی کرنی ہے, اس میں انسان فقہ سے زیادہ عادت کو فالو کر رہا ہوتا ہے. عادتاً آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں, عادتاً آپ جناب علی عبادت انجام دے رہے ہوتے ہیں. وہ عادت کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ نے ایک طریقہ سیکھا ہوا ہے, آپ اسی کے روٹین کے عادی ہیں. تو اس روٹین کو نہ توڑیں. فائدہ کیا ہوگا جناب؟ اور عادت اس چیز کی بنائیں جس کو تمام علماء صحیح مانتے ہوں, کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک مرجع کا انتقال ہوتا ہے, یا وہ اپنے فتوے کو تبدیل کرتے ہیں. کل تک انہوں نے پرمیشن دی تھی صاحب دونوں پیروں کا ایک ساتھ مسا کر لو, چل جائے گا. بعد میں انہوں نے کوئی حدیث مل گئی, کوئی ایسا ان کو مل گیا کہ نہیں بھائی نہیں ہو سکتا, تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار اب تو ہم نے تو اتنے سال. اچھا, پریشان کے بعد ڈبل نقصان یہ ہوگا کہ اگر عادت بنا لی تھی دونوں پیروں کا ایک ساتھ مسا کرنے کی, تو پتہ چلنے کے بعد بھی غلطی ہوتی رہے گی, اور جب غلطی ہوتی رہے گی تو کہا جائے گا نہیں اب تو پتہ چل گیا تھا, جاؤ دوبارہ سارے نمازیں پڑھو. تو پہلے سے پریکٹس وہ کرو, عادت وہ بناؤ کہ جس پر کوئی بھی علمی اعتبار سے جس پر نکتہ چینی نہ کی جا سکے. کوئی سوال آیا ہے کوئی؟ سر آپ نے سر کا مسا ترچھا ہے اس طرح بھی کیا, تو کیا سر کا مسا اوپر سے نیچے کی جانب نہیں ہوگا؟ بالکل ہو جائے گا, کیوں نہیں ہوگا. اوپر سے نیچے تو بیسٹ ہوگا, نیچے سے اوپر بھی ہو جائے گا, ہم یہ کہہ رہے تھے, یا دائیں سے بائیں بھی ہو جائے گا, بائیں سے دائیں بھی ہو جائے گا, لیکن اوپر سے نیچے تو ڈیفینیٹلی ہوگا. اس کو تو ہم نے کسی اعتبار سے غلط نہیں کہا, کوئی غلط نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. سیدھے ہاتھ سے سیدھے اور الٹے ہاتھ سے الٹے پاؤں کا مسا کیا جائے. اچھا یہ تو ہو گیا, سیستانی صاحب کا مسئلہ بھی آ گیا. ہاتھ میں رہ جانے والی وضو کے پانی کی طرح سے مسا کیا جائے گا. سمپل. افضل یہ ہے کہ پاؤں کے پورے اوپری حصے کا مسا پوری ہتھیلی سے کیا جائے, چاہے سیدھا ہے پاؤں چاہے الٹا پاؤں. اچھا, دھونے کے لیے آپ کو نلکے سے پانی لینا ہے. جب چہرہ دھو رہے ہیں پانی لو, نلکا, برتن, وٹ ایور. سیدھا دھونے کے لیے پانی کہاں سے لینا ہے؟ وہی نلکے سے لینا ہے, یا جو بھی برتن آپ استعمال کر رہے ہیں. الٹا دھونے کے لیے, مسے کے لیے آپ کو پانی کہیں اور سے نہیں لینا. اب جو پانی بچ گیا ہاتھوں میں اسی سے مسا ہوگا, الگ سے اب پانی آپ کو لینے کی اجازت نہیں. سر اور پاؤں کا مسا کرتے وقت ضروری ہے کہ ہاتھ کو ان پر کھینچے, نہ کہ ہاتھ. اچھا دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے اگین, اور جب یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا تو پھر سمجھانے میں بھی بعض اوقات مسٹیک ہوتی ہے. پھر میں بات کہوں گا کہ یہ عملی مسٹیک نہیں ہوتی, علمی مسٹیک ہوتی ہے. لہٰذا اگر جو مشہور ہے, جو سمجھایا جاتا ہے, جو کہا جاتا ہے, جس پہ ڈانٹ پڑتی ہے, اس پر عمل کریں گے تو آپ کا وضو غلط نہیں ہوگا. سمجھانا یہ کہ نہیں بھی سنیں گے تب بھی وضو غلط نہیں ہوگا. اب وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ جناب علی کہ جب سر کا مسا ہوگا یا پیر کا مسا ہوگا تو کیا یہ پاسبل ہے کہ میں پیر زمین سے اٹھا لوں پھر مسا کر لوں؟ میرا پیر ہوا میں, میں نے مسا کر لیا. یہ ایک جواب آیا کہ سب پیر ہل نہیں رہا تو صحیح ہے, ہل رہا ہے تب بھی صحیح ہے. چلے یہ بھی ہو گیا. اور ابھی ساری باتیں آتی ہیں کہ صاحب نہیں صحیح نہیں, اور عین ممکن تو صحیح نہ ہوتا. اب سمجھانا کیا ہے؟ سمجھانا یہاں پر اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں مختلف الفاظ میں فاعل و مفعول کا تصور ہے. جیسے ظالم اور مظلوم, تو اب ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جو ظلم کر رہا ہے. مظلوم کس کو کہتے ہیں؟ جس پر ظلم ہو رہا ہے. ناصر و منصور, ٹھیک ہے نا جی, ظالم و مظلوم. اچھا, تو اسی طرح اچھا جو ناصر و منصور ہے اس کا جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں نصرت.
ظالم و مظلوم میں جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں ظلم. اسی طرح ایک عمل ہے جس کو کہتے ہیں مسح, جس کو اردو میں کہتے ہیں مسا, ٹھیک ہے نا, مس. تو مس میں بھی کانسیپٹ ہے ماسح اور ممسوح. دیکھیے غور کیجئے گا, یہ دو ہاتھ ہیں میرے, غور کیجئے گا, ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے؟ اس نے مارا, اس کو پڑی, تو یہ ظالم, یہ مظلوم. آپ غور کیجئے گا, اب کون ہے ظالم, اب کون ہے مظلوم؟ اب یہ ظالم ہو گیا, یہ مظلوم ہو گیا. اب اچھا, تینوں صورتوں میں دونوں کو برابر پڑھیے. ہیلو, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جب اس ہاتھ سے میں نے یہاں مارا تب بھی اس کو تو لگا نا, ایسا تو نہیں کہ اس کو نہیں لگا صرف اسی کو لگا. میں جب کسی کو تھپڑ مارتا ہوں, ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. تو جب میں کسی کے چہرے پہ تھپڑ لگاتا ہوں تو جتنے تیز میرا ہاتھ اسے گال پہ لگتا ہے, اس کا گال بھی تو اتنی طاقت سے مجھے مارتا ہے. ہیلو, ہے نا. لیکن سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں صاحب تم ظالم ہو, وہ مظلوم ہے جس کے چہرے پر تم نے تماچا لگایا ہے, رائٹ. بس یہی سمجھنا ہے بھائی, یہ ہاتھ ماسح ہے, یہ سر مبارک ممسوح ہے. تو اب ذرا غور کیجئے گا, یہ ہاتھ رکھا اور نیچے کھینچا, ماسح کون بنا, ممسوح کون بنا. اب ذرا غور کیجئے گا, میں نے ہاتھ کو کچھ نہیں کیا, اب ماسح کون بنا, ہاتھ کون کیا بنا, ممسوح. بس سر ممسوح ہوگا, ماسح نہیں ہوگا, یہ سمجھانا. اب پیر ہوا میں ہو, ٹیبل پر ہو, زمین پر ہو, فرق نہیں پڑتا. یہ فرض کرنے میرا پیر ہے, یہ میرا ہاتھ ہے, یہ ہاتھ آیا, یہ اس نے مسا کیا, یہ صحیح ہے. اب یہ پیر ٹیبل پر ہے, کرسی پر ہے, ہوا میں ہے, زمین پر ہے, فرق نہیں پڑتا. اور اگر جناب علی یہ ہاتھ رکھا, اب بھی وہی ہوا, لیکن اب کیا ہوا, میرا پیر ماسح بن گیا, میرا ہاتھ ممسوح. یہ صحیح نہیں ہوگا. تو اگر ہلکا بھلکا ہل رہا ہے مسئلہ نہیں ہے, ہاتھ نے پیر کا مسا کیا ہے, پیر نے ہاتھ کا مسا نہیں کیا ہے. سر جیسے کہتے ہیں کہ خواتین کو یوں مسا کرنا چاہیے اور اس طرح پانی ڈالنا چاہیے, تو فرق ہے خواتین اور مستحبات کی بات ہے, آئے گی. ہمارا نیکسٹ ٹاپک مستحبات کا ہے, آئے گی بات. جو آپ نے مسح کی بات کی, اچھا وہ آپ نے پوچھ لیا. مسح کے بارے میں, مسح کرنا ہے ہاتھ کی ہتھیلی سے. کسے کرنا ہے, ہاتھ کی ہتھیلی سے. ہتھیلی کسے کہتے ہیں, سوال ہے نہیں ہے تو جواب ہی میں دے دیتا ہوں, میں نے پوچھا تو آپ پریشان نہ ہو. دیکھیے جی, یہ میں نے ہاتھ جوڑ دیے, کلیئر. اب جو حصہ نظر آ رہا ہے وہ ہتھیلی نہیں ہے, جو نظر نہیں آ رہا. تو اس وقت آپ ذرا غور کیجئے, یہ سرے نظر آ رہے ہیں, آ رہے, یہ ہتھیلی نہیں ہے. مسا کسے کرنا ہے, تو اگر میں اس سے مسا کروں گا صحیح نہیں ہوگا, اس لیے کہ میں نے انگلی کے سرے سے مسا کیا, ہتھیلی سے نہیں کیا. مسا کسے ہوگا, ہتھیلی سے. کلیئر ہوئی بات. تو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ دیکھو اس طرح سے مسا مت کرو. یہ جو کہتے ہیں مت کرو, اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ انگلی کے سرے سے مسا کر رہے ہیں, ہتھیلی سے مسا نہیں کر رہے ہیں, جبکہ مسا کس سے ہوتا ہے, ہتھیلی سے ہوتا ہے. تو آپ چاہے اس پورشن سے کریں چاہے اس پورشن سے کریں, یوں پورا کریں تب بھی ہو جائے گا. کرنا نہیں ہے, جو اس لیے کہ سر میں بتایا گیا ایک انگلی کی لمبائی اور 3 انگلیوں کی چوڑائی, چاہے خواتین ہو مردوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا تعلق عورتوں اور مردوں کے مسئلے سے نہیں, اس کا تعلق مسح کے مسئلے سے. کلیئر ہے. اچھا سر اور پاؤں کا مسح کرتے ہوئے ضروری ہے کہ ہاتھ کو ان کے اوپر کھینچے, نہ کہ ہاتھ کو سر یا پاؤں, نہ کہ ہاتھ کو رکھ کر سر یا پاؤں کو حرکت دے. تو یہ میں نے ماسح اور ممسوح کے فرق کو سمجھایا ہے کہ جو موومنٹ کرے گا وہ کون کرے گا, آپ کا ہاتھ, آپ کا سر یا آپ کے پاؤں جو ہے وہ مسح میں موومنٹ نہیں کریں گے.
کلیئر. لیکن ہلکے پھلکا موومنٹ ہو رہا ہے، جیسے آپ چل رہے ہیں مثال کے طور پر، اور چلتے اللہ نے مسا کیا، تب بھی آپ نے ہاتھ کو کھینچا سر پر، سر کو ہاتھ پر نہیں کھینچا. تو ٹھیک ہے، آپ چاہے چل بھی رہے تھے، آپ کا پیر، یعنی جب آپ کا سر، جب آپ مسا کر رہے تھے تو آپ کا سر یہاں تھا اسٹارٹ ہوا، اور جب آپ کا مسا مکمل ہوا سر یہاں تک پہنچ چکا تھا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے اپنے ہاتھ کو ہی سر پر کھینچا ہے، تو دیٹ از رائٹ. کلیئر ہے جی اچھی طرح سے؟ اور وضو کے دوران کہتے ہیں تیر، وہ ہاتھ دھونے کے بعد تیر کس وقت پڑتے ہیں، اس کے قطرے اگر ہاتھ میں شامل ہو جائیں؟ نہیں فرق پڑتا، ایک دو قطرے ہوتے ہیں، فرق نہیں پڑتا. دیٹس کالڈ استحلاق، فرق نہیں پڑتا. ضروری ہے کہ مسا کی جگہ خشک ہو، اور اگر ہلکی نمی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر نمی ہے، اس پر آپ نے پہلے دھویا تھا، یا مثلا ہاتھ پھیرا تھا، یا کچھ پسینے کے کچھ تھے، ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں. بس یہ کہا جائے کہ بھئی جو اب تو تری نظر آ رہی ہے، وہ ہاتھ کی تری جو پیر پہ، یا ہاتھ کی تری جو سر پہ یا پیر پہ نظر آ رہی ہے، دیٹس مور دین انف، کافی ہے. وضو کی واجبات پر ہماری گفتگو جی مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا، ہم یہ ناویلی مستحبات وضو پر انشاءاللہ اگلی کلاس سے بات شروع کریں گے. ہمارا وقت مکمل ہو گیا، سوال جواب کا وقت مکمل ہو گیا، نہیں بچا انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.